مواخات۔ تاریخ انسانی مواخات یا بھائی چارے کی انتہائی کامیاب مثال مدینے کے علاوہ کہیں اور یا کسی اور لیڈرشپ کے زیر اثر دکھانے میں گونگی ہے۔ یہ مواخات یا بھائی چارہ کیا تھا؟ دو الگ تہذیبوں، تمدنوں، شہروں، مختلف مزاجوں، مختلف قبیلوں، مختلف علوم و فن کے لوگوں کو نگینوں کی طرح ایک ساتھ ایسے جوڑ دینا جیسے انگوٹھی میں ہیرا۔ دو لوگوں کی جوڑیاں، ایک مدنی انصاری میزبان، دوسرا مکے کا مہاجر۔ کل 50 کے لگ بھگ مکے سے مہاجر آئے۔ بلانے والے جنہوں نے پورن ماشی کی رات عقبہ کی گھاٹی میں بیعت کی تھی وہ 75 تھے، جن میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، جن کے پاس 2 کا کھانا ہو وہ تیسرے کو ساتھ بٹھا لے، جن کے پاس 3 کا ہو وہ چوتھے کو، جو اکیلا بیٹھا کھا رہا ہو وہ کوئی بھی ساتھ بٹھا کے کھائے، اللہ برکت دے گا۔ مدینے میں آج تک یہی برکت جاری ہے۔ مواخات کا سلسلہ دکھی دنوں میں مکہ میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائج کیا تھا، مگر وہاں نہ آزادی تھی نہ مسلمانوں کے پاس کھلم کھلا ایک دوسرے کی مدد کا کوئی چارہ تھا۔ وہاں لوگ قبائلی بندھنوں میں جکڑے اپنی سروائیول کی جنگ لڑتے رہے، مگر اس مواخات سے بھی بھائی بھائی بنائے گئے، لوگوں کے دل جڑے رہے۔ دلوں کو جوڑنے کے لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ اندر من سے قبائلی تعصب، نسلی امتیاز، جاہ و حشم، فخر اور غرور، چھوٹے اور بڑے کا رائج فرق، حقیر اور بے یار کی تحقیر، تذلیل، یہی سب تو مٹانا تھا۔ مساوات اور معاشی عدل قائم کرنا تھا۔ لوگوں کو عزت نفس دینا تھی۔ بکھرے موتیوں جیسے اجلے لوگوں کو اعمال حسنہ اور نیک نیتی کے سیال سے دھو کے ایک قوم کے دھاگے میں پرو کے ہار بنانا تھا، 9 لکھا ہار، جس کا ہر نگینہ ہیرے کی طرح جگمگائے اور دوسرے کسی کو اس کی کوئی کنی نہ چبھے، وہ چراغ راہ کی طرح چمکے اور دوسروں کو راہ دکھائے۔ یہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر، اپنی قوم کے لیے مطمع نظر، جو خدا کی وحدانیت پہ یقین اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، یوم آخرت پہ یقین اور اعمال صالح کی تلقین کے باعث ایک سرمدی پیغام بن گیا۔ یہی سب مسلمانوں کا نصب العین تھا۔ اس مواخات نے صدیوں پرانے تعصب اور بیگانگی کے بت توڑ کے اجنبی لوگوں کو سگے بھائیوں سے بڑا درجہ دے دیا۔ مدینے میں مواخات ہجرت کے 5ویں مہینے مسجد نبوی کی تعمیر کے دنوں میں ہوئی۔ گفتگو تو اس پہ مسجد نبوی میں ہوتی رہی، مگر بھائی چارے کا بندھن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بندھا۔ کل 45 مہاجرین کو 45 انصار کا بھائی بنایا گیا۔ ان میں بعض جوڑیوں کے نام یوں ہیں: سیدنا ابو بکر، سیدنا خارجہ بن زید، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عتبان بن مالک، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ربیع، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا سلامہ بن سلام، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا اوس بن ثابت، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا ابو ایوب انصاری، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا کعب بن مالک، سیدنا بلال بن رباح، سیدنا ابو رویحہ، سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا الہیثم بن تیہان، سیدنا مقداد، سیدنا عبداللہ بن رواحہ، سیدنا ارقم، سیدنا طلحہ بن زید، سیدنا عامر بن فہیرہ، سیدنا حارث بن سما، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ السیرہ النبویہ ابن ہشام فتح الباری۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جو ایک یہودی کے کنویں سے سارا دن پانی بھرتے، شام کو انہیں 16 کھجوروں کی مزدوری ملتی۔ 8 کھجوریں لا کے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھتے، 8 خود کھا لیتے۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ کیسے کماتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں۔ مواخات کا یہ رشتہ اس قدر مستحکم، مضبوط اور قابل عزت و وقار تسلیم کیا گیا کہ نسبی اور خونی رشتوں کے برابر سمجھ کے اسے وراثت تک میں حصہ دار بنا دیا گیا۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر ہر آتے نئے دن مہاجرین کی مالی حالت مستحکم ہوتی گئی۔ اللہ نے قرآن میں اس انمول باہمی محبت پہ اپنی مہر تصدیق بھی لگا دی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ قرآن کریم۔ قرآن نے یہ بھی کہا، اور جو مہاجرین سے پہلے گھر میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے دل میں کچھ خواہش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود ضرورت مند ہو۔ اور جو شخص نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے۔ قرآن سورۃ الحشر آیت نمبر 9۔ ایک اور جگہ قرآن میں آیت اتری، جن لوگوں نے سبقت کی پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواخاتی بھائی سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے۔ بولے، آپ میرا آدھا مال لے لیں، میری 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو پسند آئے اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائی، اللہ آپ کے مال اور اہل و عیال میں برکت عطا کرے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دے۔ واپس آئے تو کچھ فاضل پنیر اور گھی ساتھ تھا۔ انصار نے مواخات کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ ہمارے کھجور کے باغ مہاجروں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے پھر عرض کی، تب وہ ہمارے باغات میں ہمارا ہاتھ بٹائیں، پھل میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات مان لی۔ بنیادی طور پر اہل مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں مزاج کے علاوہ بود و باش کا بہت فرق تھا۔ مکہ والے تجارت پیشہ لوگ تھے، صحراؤں میں پھرنے والے، راستوں سے آگاہ، صحراؤں کی سلوٹوں کے بھیدی، پہاڑی دروں اور چوٹیوں کے رازداں، گفتگو کے متوالے، بازار کی اونچ نیچ سے واقف۔ انہیں سودا خریدنا اور بیچنا آتا تھا۔ خود ہاتھ سے کوئی کام کرنے کے زیادہ ماہر نہ تھے، نہ کسان، نہ ہنرمند، پڑھے لکھے بھی واجبی۔ گھروں میں بھی ان کے مرد کا راج، عورتوں کو وہ زیادہ توقیر نہ دیتے تھے، فیصلے خود کرتے تھے، گوشت خور زیادہ تھے، سبزیاں اور پھل مکہ میں ہوتے ہی کم تھے۔ مدینے کے باسی محنتی تھے، زیادہ تر کھیتی باڑی کرنے والے کسان، ہنرمند، کھڈی پہ کپڑا بناتے، جوتے بناتے، تلواریں، زرہیں، ڈھالیں، کھیتی باڑی کے اوزار، سونے چاندی اور موتیوں کے زیور، ہار، پازیبیں، موسیقی کے آلات، دف، بانسری، جھانجر اور ڈھول۔ ان میں نفاست اور کرینہ زیادہ تھا، وہ زیادہ مہذب تھے۔ مہذب اور ہنرمندوں میں جب شرافت بھی ہو تو ان کا استحصال ہوتا ہے، مدینے والوں کا بھی ہوتا تھا۔ منڈی لگتی تو دوسرے شہروں سے آئے تجارتی قافلے
اونے پونے داموں سے مدینے کی بہترین صنعت پھل اور پھول خرید کے خوب نفع پہ کہیں اور جگہ جا کے بیچ دیتے۔ مکہ کے تاجر جب مدینہ کے انصار کے بھائی بن گئے تو انہوں نے مدینے کا استحصال روک دیا۔ مدینے والوں کو منافع پہ صحیح جگہ اپنا مال بیچنے کی تربیت کی، خود بھی آگے بڑھے۔ یوں دونوں کے لیے یہ باہمی بھائی چارہ بہت مفید رہا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ کوئی کسی کا زیر دست نہ رہا، نہ کوئی بھکاری بنا، نہ کوئی بے گھر رہا۔ ہر ایک پہ اتنا بوجھ ڈالا گیا جو وہ برداشت کر لے۔ مدینہ ایک قوم بن گیا۔ انسان دوستی اور مہمان نوازی کی انمول مثالیں قائم ہو گئی۔ ایک رات ایک فاقہ زدہ شخص مسجد نبوی میں آیا، بولا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن سے بھوکا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرات سے پتہ کروایا، کچھ ہے بچا کھانے کو؟ جواب ملا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجود مسلمانوں سے کہا، کوئی ہے جو اسے اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلا دے؟ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نووارد کو لے گئے۔ گھر جا کے علم ہوا کھانا تو ہے مگر بہت کم، بمشکل اپنے بچوں کے لیے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیوی سے، جو بھی ہو کھانا تیار کرو، چراغ جلاؤ۔ چراغ ان دنوں رات کو مہمان کے لیے جلایا جاتا تھا۔ کھانا پکایا، بچوں کو بہلا پھسلا کے بھوکا سلا دیا۔ پھر کسی بہانے چراغ صرف مہمان کے آگے رکھ کے خود اندھیرے کی آڑ میں خالی برتن میں ہاتھ اور منہ ہلاتے رہے، خود کچھ نہ کھایا، مہمان کو جی بھر کے کھلا دیا۔ بخاری۔ یہ تھا اخلاص، یہ تھی انصار کی اسلام، مسلمانوں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے مہاجرین کے لیے قربانیاں۔ اپنے بچوں کے منہ کے نوالے تک انہوں نے بانٹ دی۔ مہاجرین کے دلوں میں غربت، اجنبیت، وحشت اور عدم تحفظ کا سارا احساس چوس لیا، دلوں کو جیت لیا، روحوں کو روشن کر دیا، اللہ کو خوش کر دیا۔ اللہ نے اقرار کیا قرآن میں، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پہ خود فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ حشر آیت نمبر 9۔ مواخات کے بندھن سے جو مہاجرین اور انصار میں انمٹ تعلق اور بھائی چارہ پیدا ہوا، وہ نسل در نسل ہمیشہ چلتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ خیبر میں پورا ایک نخلستان بھرا، محلات سے سجا، قلعوں پہ ایستادہ شہر مسلمانوں کے تصرف میں آ جانے کے بعد عملی طور پر کوئی مہاجر یا کوئی انصار ایک دوسرے کا محتاج رہا نہ غریب۔ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔